السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رزق تنگ ہونے کے، رزق کم ہونے کے 16 اسباب ہیں۔ 16 یقینی نہیں ہیں، زیادہ بھی ہیں، لیکن 16 آپ کو بتائے جا رہے ہیں جو کہ خاصہ اس کے اندر حصہ رکھتے ہیں، جس کو نحوست کے کام کہا جا سکتا ہے، جو عمومی طور پہ ہمارے یہاں ہمارے گھروں میں پائے جاتے ہیں، لوگ کرتے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں۔ نمبر 1، جوتے پہن کر کھانا کھانا۔ عام طور سے جو شادیاں وغیرہ ہوتی ہیں، سب لوگ بفر سسٹم کرتے ہیں اس کے اندر اور جوتے پہن کر کے کھانا کھاتے ہیں۔ اگر اس سے بچ بھی جائیں تو ہمارے یہاں ڈائننگ ٹیبل ہوتی ہیں، اس میں کرسیاں لگی ہوتی ہیں، ٹیبل ہوتی ہے، بڑے اسٹینڈری میں آتے ہیں، وہ لوگ بڑے اپنے آپ کو اونچا سمجھتے ہیں، فخر کرتے ہیں، تو اس کے اندر بھی وہ ڈائننگ ٹیبل پہ جب بیٹھتے ہیں، ہم تو دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں، غریب لوگ ہیں، بڑے مالدار لوگ جو ہوتے ہیں ان کے یہاں ڈائننگ روم ہوتا ہے، ڈائننگ ٹیبل ہوتی ہے، معلوم نہیں کیا کیا روم ہوتے ہیں ان کے یہاں، تو وہاں پر بھی جوتے پہن کے کھانا کھاتے ہیں۔ اس سے رزق میں تنگی ہوتی ہے۔ ادب کے ساتھ دسترخوان بچھا کر کھانا کھانا چاہیے سب لوگ بیٹھ کر کے۔ نمبر 2، بیت الخلاء میں ننگے سر جانا۔ یہ تو 99% لوگ کرتے ہیں۔ عورتیں گھر کی جو ہوتی ہیں وہ تو اس پر عمل کرتی ہیں، اکثر عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ وہ دوپٹہ اوڑھ کر جاتی ہیں، لیکن مرد حضرات اس سے بالکل لاپرواہ ہیں۔ وہ ٹوپی لگاتے نہیں ہیں، عمامہ رکھتے ہی نہیں ہیں، سر پر ننگے سر ہی جاتے ہیں۔ یقینی طور پہ 100% اگر کہا جائے، جو لوگ دیندار ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے، عمومی طور پہ ہمارے مرد حضرات ننگے سر بیت الخلاء جاتے ہیں۔ ٹوائلٹ جس کو بولا جاتا ہے، واش روم، ننگے سر جانا، اس سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ نمبر 3، بیت الخلاء جا کر کے باتیں کرنا۔ پہلے زمانے میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ بیت الخلاء جا کر، ٹوائلٹ میں جا کر کون باتیں کرتا ہے۔ جب سے ماشاءاللہ یہ موبائل شریف آئے ہیں تو یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ لوگ ٹوائلٹ میں جا کر بھی گپے شپے کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، مہمان کو بوجھ سمجھنا۔ اس کے اندر ہمارے معاشرے کی عورتیں بہت شامل ہیں۔ اگر کوئی گھر میں مہمان آیا تو لگتا ہے جیسے ان کی تو دم نکل گئی۔ پہلی چیز ان کو پکانا ہوتا ہے، دوسری چیز طبیعت سے کنجوس ہوتی ہیں۔ یہ دونوں باتیں ان پر بڑی بھاری پڑتی ہیں۔ مہمان کو بنا کر کون کھلائے گا، اور مہمان کھائے گا تو ظاہر سی بات ہے ایکسٹرا خرچہ آئے گا۔ تو یہ دونوں طرح سے ہماری عورتوں پر، ہماری ماؤں بہنوں پر بڑا گراں گزرتا ہے، بڑی طبیعت پہ بڑا بوجھ ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا۔ شاید یہ رواج تو کم ہے، لیکن پھر بھی سننے میں آتا ہے، کہیں کہیں دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھاتے ہیں۔ نمبر 6، کھانے کے برتن کو صاف نہ کرنا۔ اس کے اندر بھی دو چیزیں ہیں۔ ایک تو کھانے والے کو چاہیے کہ برتن کو چاٹ کر کے انگلیوں سے صاف کرے، دوسری شکل اس کی یہ ہے، کھانے کے بعد گھر کی عورتوں کو چاہیے کہ فوری طور پر ان کو دھو دیا جائے۔ اس میں دونوں شکل داخل ہیں۔ جو لوگ کھانا کھا رہے ہیں ان کے اوپر یہ بات لازمی ہے کہ کھانا کھاتے وقت اس کو انگلیوں سے چاٹ کر کے صاف کر لیں بالکل، اور گھر کی عورتوں پر، کھانا کھلانے والوں پر یہ بات لازم ہے کہ وہ اس کو اٹھانے کے بعد فوری طور پر اس کو دھو ڈالیں۔ نمبر 7، مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا۔ اس سے بھی رزق میں بہت تنگی آتی ہے۔ اگر آپ مسجد کے اندر ہیں تو دنیاوی گفتگو سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، دنیاوی باتوں میں نہیں لگنا چاہیے، اور اس سے بھی رزق میں تنگی آتی ہے۔ نمبر 8، فقیر کو جھڑکنا۔ یہ تو بہت عام پایا جاتا ہے۔ فقیر ذرا 2 بار کہے گا بابو جی، بھائی صاحب، ایک آدھ مرتبہ تمیز سے منع ہوگا، اسے نہیں ہے، اس کے بعد اس کے اوپر چڑھائی کر دی جاتی ہے، اور سارا پیسے کا غرور اس بیچارے کمزور انسان پہ نکالا جاتا ہے۔ اس کو دینا چاہیے، نہیں دینا چاہیے، اس متعلق پہلے ویڈیو بن چکی ہے، لیکن آپ کو عزت کے دائرے میں، انسانیت کے دائرے میں رہنا ہے، پاجامے سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ فقیر کو تمیز سے منع کرو، وہ 100 بار بھی کہنا، اگر دینا نہیں ہے یا ہے نہیں تو اس کو 100 بار تمیز کے ساتھ منع کرو، نہیں ہے بابا معاف کرو۔ نمبر 8 ہو گیا۔ نمبر 9، مغرب کی نماز کے بعد سونا۔ اگر کوئی مریض ہے، بیمار ہے، یا سفر سے تھک کر کے آیا ہے تو الگ چیز ہے، لیکن اس کو عادت بنا لینا، یا عمومی طور پہ سو جانا، یا بغیر کسی عذر کے سو جانا،
یہ بھی رزق میں تنگی کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 10، فرض نماز کو قضا کرنا۔ آپ کے پاس وقت بھی ہے، مہلت بھی ہے، آسانی بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، جان پوچھ کے گپے شپے کر رہے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، کوئی مل گیا، ایران توران کی باتیں ہانکی جا رہی ہیں، نماز کا گلا گھوڑ دیا، بعد میں قضا کر رہے ہیں حضرت جی، اس سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ نمبر 11، جھوٹ بولنا۔ اس میں تو ہم بھی پھنس گئے، تم بھی پھنس گئے، میاں سب پھنس گئے۔ جھوٹ تو ہم لوگ ایسے بول دیتے ہیں بس جیسے کہ کوئی بات ہی نہیں ہے، کچھ احساس ہوتا ہی نہیں ہے کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے۔ جھوٹ بولنے سے رزق میں تنگی آتی ہے، اس سے حتی الامکان ضروری طور پر اس سے بچنا چاہیے۔ نمبر 12، گانے بجانے میں دل لگانا۔ وہ قصور کے دانے بج رہے ہیں، دھماکے دار، مزہ آ رہا ہے، کہیں سفر پہ جا رہے ہیں، ونڈو اوپر کر دو، اے سی چالو کر دو، بجنے دو، پوری گاڑی ہلنا چاہیے، دل دھڑانا چاہیے جب مزہ آتا ہے۔ اس سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ گانے بجانے کی ایک نحوست ہوتی ہے اور اس نحوست کی وجہ سے رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، اس سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ نمبر 13 تو ایسا ہے بس پوچھو ہی مت۔ اولاد کو ہر وقت برا بھلا کہنا، اولاد کو کوسے دینا، اولاد پہ ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بیجا ڈانٹ ڈپٹ کرنا ہے۔ ذرا سی بات ہوگی، وہ بات 2 باتوں سے ختم ہو سکتی تھی، لیکن اس کو جب تک آسمان کے برابر نہیں پہنچا دیں گے، پورا گھر سر پہ نہ اٹھا لیں گے، 2-4 برتن نہ پھینک جائیں، یا 2-4 بری گالیاں یا برے کلمات یا 4-6 بد دعائیں نہ دے دی جائیں، جب تک سکون نہیں ملتا ہے۔ اس کے اوپر تفصیل سے ایک ویڈیو بن رہی ہے، انشاءاللہ آ جائے گی بہت جلدی، اولاد کے کیا حقوق ہیں۔ اولاد آج کل بہت زیادہ مظلوم ہے، اس بات کو یاد رکھیں، اور اولاد کے بگڑنے میں سب سے زیادہ جو ہاتھ ہے وہ ماں باپ کا ہوتا ہے۔ وہ اتنی سختی کرتے ہیں کہ وہ سدھرنے کی بجائے بگڑنے کی ٹھان لیتا ہے۔ آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ اس کو تفصیل سے بتایا جائے گا۔ تو اولاد سے ہر وقت برا بھلا کہنا، اولاد کو ہر وقت برا بھلا کہنا، اس سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ نمبر 14، قرآن کو بے وضو چھونا۔ قرآن لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، مراد اس سے باوضو لوگ، صرف پاک نہیں، وضو ہونا بھی لازمی ہے۔ قرآن کو بے وضو چھو لینا، بے وضو چھو لینا یا اس کی عادت بنا لینا، اس سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ نمبر 15، نظروں کی حفاظت کرنا۔ پہلے تو اس میں مرد لوگ ملوث تھے، ماشاءاللہ آج کل عورتیں اور ہماری مائیں بہنیں بہت ہم سے بھی آگے نکلتی جا رہی ہیں۔ نظروں کی کوئی حفاظت ہی نہیں ہے، اس سے رزق میں تنگی آتی ہے، نظروں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ نمبر 16، اہل و عیال سے ہر وقت لڑنا جھگڑنا۔ ہر وقت بیوی سے جھگڑا ایک عام چیز ہے، بلکہ کچھ پریوار تو ایسے ہیں، کچھ خاندان ایسے ہیں کہ جب تک رات کو بیوی سے لڑائی نہ ہو جائے کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے، نیند نہیں آتی ہے۔ بیوی کے حقوق پر بھی انشاءاللہ بہت جلد منظر عام پر ایک کلپ آنے والی ہے، اس کو تفصیل کے ساتھ مزے لے کر بتایا جائے گا آپ کو۔ لیکن اہل و عیال سے لڑنا جھگڑنا ہر وقت بات پر، ذرا سی بات پر، نکمی باتوں پر، ذرا چھوٹی سی باتوں پر، اس سے بھی رزق میں تنگی آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔